بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام و سامعین گرامی اور میرے عزیز نوجوانوں، میری بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ شامل ہمارے بہن بھائی اور پوری دنیا سے ہمارے مخلصین محبین جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں، آج ایک ایسا عمل آپ کے لیے پیش کرنے لگا ہوں جو تویزات کا شہنشاہ ہے، تمام تویزات کا شہنشاہ تعویذ۔ ایسا زبردست ہے اور ایسا لاجواب ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی آج کے اس عمل کی برکت سے۔ اتنا عظیم الشان ہے یہ عمل، آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ یہ ہرن کی جھلی کے اوپر، ہرن کی کھال کے اوپر یہ لکھنے والا نقش ہے، اور ہرن کی کھال کے اوپر جو نقش لکھنا ہے اس کے فوائد پہلے سن لیں اور پھر اس کا طریقہ کار سن لیں اور پھر اس کا عمل سن لیں۔ آپ نے پوری ویڈیو آخر تک لازماً دیکھنی، کیونکہ بڑا منفرد یہ عمل ہے۔ عمل ہر کوئی بندہ یہ کر سکتا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور آپ ہماری زیر نگرانی بھی آن لائن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جادو ٹونے کے زہریلے اور خطرناک چلے ہوئے وار کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، بالکل وجود سے دھو دینے کے لیے یہ بڑا ہی مفید ترین عمل ہے۔ تویزات کا شہنشاہ ہے ہرن کی کھال والا تعویذ۔ آپ چاہیں تو یہ لکھا ہوا منگوا بھی سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھ بھی سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس کو صرف آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، گلے میں ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ بازو کے ساتھ بھی باندھ سکتے ہیں اور اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہرن کی کھال کے اوپر زعفران اور قلم کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنا ہے 121 مرتبہ۔ 121 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھنا ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل سے واقف ہیں، سنے ہیں علماء کرام سے، مشائخ کرام سے، اولیاء کاملین سے، صالحین سے، آپ نے بڑے بڑے بزرگان دین سے اس کے فضائل و مناقب سنے ہیں۔ ایک فضیلت اس کی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل کے ایک نبی تشریف لے جا رہے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں تو ایک قبر کے اندر بہت سخت عذاب ہو رہا ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ شریف کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ سپرد قلم فرمایا ہے۔ اگرچہ بسم اللہ شریف کی بہت ساری برکات، بہت سارے فضائل، بہت سارے ثمرات ہیں، لیکن میں یہاں پر یہ چھوٹی سی بات عرض کر کے آپ کے عمل کی طرف لے کے آؤں گا تاکہ آپ اس عمل سے فیض یاب ہو سکیں اور اس کے فیوز اور برکات کو سمیٹ سکیں۔ محترم ناظرین کرام، اس اللہ کے نبی نے جو قوم بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، قبرستان سے گزرتے ہیں، آگے کسی اپنے کام کے حوالے سے، اپنی مصروفیات کے حوالے سے تشریف لے جا رہے ہیں، قبرستان سے گزرے تو ایک قبر سے بہت سخت عذاب آ رہا تھا۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تیرے بندے کو اتنا سخت عذاب۔ آپ گزر گئے وہاں سے۔ چند دنوں کے بعد جب واپس آئے تو اس قبر کے اندر اجالا ہی اجالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بصیرت سے، کشف سے، علم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نوازا ہوتا ہے کہ جہاں پر سائنس کا اینڈ ہو جاتا ہے، اخیر ہو جاتی ہے، دنیا کے علوم کی اختتام ہو جاتا ہے، حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے نبی کا علم شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا ہوا تھا، وہ واپسی جب اس قبر کے پاس آئے تو اندر رحمتیں ہی رحمتیں، اجالے ہی اجالے، خوشیاں ہی خوشیاں اور خوشبوئیں ہی خوشبوئیں۔ جہاں عذاب تھا، جہاں پر سزا ہو رہی تھی، وہاں پر کرم نوازیوں کی برسات ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، مولا کریم یہ کیا ماجرا ہے؟
عمل کا دار و مدار تو انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ جب انسان کی زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پاس کیا ایسا عمل ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی، یہ جب فوت ہوا ہے تو اس کے گھر میں اس کی بیوی جو تھی وہ امید سے تھی، بچی بچہ ہونے والا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ جب بھی ہمارا بچہ ہو یا بچی ہو تو اس کو آپ نے جب وہ چلنے کا سیکھ لے، چلنا سیکھ لے اور بولنا سیکھ لے تو آپ نے اس کو فوراً مکتب میں لے جا کر دینی تعلیم سکھانی ہے۔ آج اس کے گھر میں بیٹا ہوا تھا، وہ چلنے کے قابل ہو گیا، بولنے کے قابل ہو گیا۔ اس کی بیوی انگلی سے لگا کر اپنے بچے کو مکتب میں لے گئی اور مکتب میں جا کے اس نے استاد کے سامنے اس کو ایڈمیشن دلایا، اس کے پاس اس کو پڑھنے کے لیے ڈالا۔ تو استاد نے سب سے پہلے کہا، بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے نے جب توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی، پھر میری رحمت کو جوش آ گیا کہ میرا بندہ جو عذاب میں مبتلا ہے اس کا بچہ مجھے الرحمن الرحیم کی صفت سے پکارے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کو عذاب دوں؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے نبی، میں نے اس کے عذاب کو راحت میں تبدیل کر دیا ہے، رحمتوں میں تبدیل کر دیا ہے، اس کا عذاب میں نے ختم کر دیا، اس لیے کہ اس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو انتہائی مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ 7 دن میں اپنی حاجت اللہ سے پوری کروا سکتے ہیں، عرش عظیم سے اپنے حق میں فیصلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ زمانے میں ہر انسان بہت ہی پریشان نظر آتا ہے، کوئی کس مسئلے میں الجھا ہوا ہے تو کوئی کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ میری نظر میں ان مسائل کی بنیادی وجہ قرآن و حدیث سے دوری ہے، علم دین سے دوری ہے، دین اسلام سے ناآشنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل میں کمزوری ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چھوٹے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنا اور بلا دھڑک دن رات گناہوں کے دلدل میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آج کا نوجوان، آج کی نیو جنریشن، وہ گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہی، ان کو تو جیسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ ہے کیا، وہ گناہ کے خطرے سے ناواقف ہو گئے ہیں، ان کی اتنی وہ بے مہار ہو چکی ہے نیو جنریشن ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دن رات گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان الانسان لفی خسر، اس کے شیان شان نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں کئی بزرگان دین یا کسی اللہ والے کا دیا ہوا عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ذات کا موازنہ ضرور کرنا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، بے ایمانی، کرپشن، جھوٹ، چغلی، غیبت، بخیلی، بدگمانی، بد نظری، کیا کیا ہے ہمارے اندر، تکبر، گھمنڈ، حسد، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیا کیا علائشیں ہم نے اپنے دل میں وہ جمع کر رکھی ہیں، اپنے سینے میں جمع کر رکھی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسی وجہ سے بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جنات اور جادو کا، کیونکہ شیطانی اعمال کی طرف ہم زیادہ جاتے ہیں تو شیطان بھی وہ پھر ہنس کے گلے سے لگا لیتے ہیں کہ تو ہمیں ڈھونڈ رہا تھا اور ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے، تو بھی ہمارا دل دادا نکلا، ہم تو پہلے ہی تجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ تو وہ جو شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی اللہ والے کی طرف جائیں، پیر و مرشد کی طرف جائیں، کسی اہل اللہ کی طرف جائیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، وہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتائیں تو پہلے اپنی ذات کا موازنہ ضرور کریں، اور اگر آپ کو اپنی ذات کے احتساب کی ضرورت ہے اور یقیناً ضرورت ہے تو اپنا احتساب لازماً کریں۔ اپنی ذات کا احتساب کرنے کے بعد
اس عمل سے مسائل حل کریں۔ بسم اللہ شریف کو اس کی تعداد جتنی بتا رہا ہوں ویسے ہی آپ نے پڑھنی ہے اور ویسے ہی آپ نے اس کو کرنا ہے، ویسے ہی لکھنا ہے۔ 121 مرتبہ ہرن کی کھال کے اوپر آپ نے اس عمل کو لکھنا ہے۔ لکھ نہیں سکتے اللہ والے سے لکھوا لیں، اور لکھوا بھی نہیں سکتے تو آپ ہمارے مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی سے، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سے بھی آپ یہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سکرین کے اوپر ملاحظہ نمبر ملاحظہ فرما لیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ ان کو منگوا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بسم اللہ شریف کا ایک اور عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ تو ہرن کی کھال والا تعویذات کی دنیا کا شہنشاہ تعویذ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ قرآن پاک کا آغاز بسم اللہ شریف سے ہو رہا ہے، اور بسم اللہ شریف کی کتنی عظمت ہے کہ ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر قسم کی حاجت کے لیے، کامیابیوں کے دروازے اپنے اوپر کھولنے کے لیے اتوار کے دن، یہ دوسرا عمل میں بتا رہا ہوں، اتوار کے دن فجر سے شروع کرنا ہے۔ یہ عمل 1 ہفتے تک ہے، 7 دن میں۔ 7 دن میں آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بات اپنے حق میں کروا سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ 1 ہفتے کا یہ عمل ہے۔ اتوار والے دن 11 مرتبہ درود پاک اول آخر، 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ اتوار کے دن یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک پڑھیں۔ 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر پیر والے دن درود پاک اول آخر 11 مرتبہ، پھر 600 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے دن منگل والا دن آ گیا، اتوار کو 500 مرتبہ، سوموار کو 600 مرتبہ، اور منگل والے دن آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر آ جائیں بدھ والے دن۔ بدھ والے دن نماز فجر کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنا ہے۔ اسی طرح جمعرات کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 1000 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنا ہے، ورد زباں کرنا ہے۔ جمعے والے دن پھر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 800 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ مبارک عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہفتے والے دن اول آخر درود پاک 11 مرتبہ، 4000 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4000 مرتبہ آپ نے اس کا یہ ختم پاک مکمل کرنا ہے۔ اسی تعداد کے مطابق پڑھ کر اپنے مقصد اور مشکلات سے نجات کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، تمام عبادات کا مغز وہ دعا ہے، اور دعا کا مغز درود پاک ہے۔ دعا کا مغز درود پاک ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ جب آپ یہ مکمل کر چکیں تو پھر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنی ہے۔ یہ 1 ہفتے کا عمل ہے، انشاءاللہ العزیز 1 ہفتے کے اندر آپ کی جتنی بڑی سے بڑی حاجت ہے وہ اللہ کے کرم سے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کی حاجت ہفتے کے اندر ہو جائے، عمل پورا ہو جائے، تو پھر آپ نے ایک عمل پھر 1 ہفتہ پورا اور کر لینا ہے، تاکہ اس عمل کا فیضان اور اس کی برکتیں اور اس کی راحتیں اور اس کی خوشیاں وہ آپ کو پراپر طریقے سے ملتی رہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ 1 ہفتے میں حاجت پوری نہ ہوئی، خدا نخواستہ، ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کی اپنی کمزوری کی وجہ سے، بے یقینی کی وجہ سے، قوت ارادی میں متزلزل ہونے کی وجہ سے آپ کا کام نہیں ہوا، تو آپ نے دوسرے اور تیسرے ہفتے اسی تعداد کے مطابق اس کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ضرور بضرور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس اجازت کے لیے ایک مرتبہ آپ نے کمنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنا نام، اپنے سٹی کا اور اپنے کنٹری کا نام ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ مکمل اجازت ہوگی، اور اس کی خصوصی اسپیشلی اجازت کے ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ ہے کہ آپ اپنے
व्हाट्सएप नंबर में, ग्रुपों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें और अपने फेसबुक आईडी पर भी इस वीडियो को ज़रूर लगाएं। अपने दोस्त अहबाब को भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने हलके में लाजमन इस वीडियो को भेजें। और अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर भेजना है, क्योंकि कर भला हो भला, होता है भले का भला। ये हिरन की खाल पर लिखा जाने वाला तावीज़ात की दुनिया का शहनशाह तावीज़ है और अमल की दुनिया में शहनशाह अमल है। एक हफ्ते का ये अमल है। ये दो चीज़ें मैंने, एक तावीज़ बयान कर दिया है और ये दूसरा अमल पढ़ने के लिए वो भी आपके सामने बयान कर दिया है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।